الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت نال پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ دوستو، بزرگوں، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم، میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے وعدے دے مطابق جناب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے، اس دا عنوان ہے صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق جڑی ہے نا، اس دی تاثیر بڑی ہی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات دے اندر عقل انسانی دی رہنمائی فرمائی ہے۔ عشق نے بہت سارے ایسے کام کر دکھائے نے جڑے
عقل تو ماورانی۔ عشق نے بڑی بڑی لا علاج بیماریاں کا علاج کر دکھایا ہے۔ عشق دے کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ مدینہ شریف دے اور رونق اور اشوب ماحول دے اندر حضور علیہ السلام دا وصال مبارک جب ہویا نا تو اطراف مدینہ دے جڑے لوگ سن، کچھ لوگ ایسے سن جڑے دین اسلام کو منحرف ہو گئے سن، چھوڑ گئے سن، تو انہاں لوگاں نے شہر رسول دے مدینہ شریف تے حملے دیاں تیاریاں مکمل کر لیں۔ تو ادھر نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اسلامی مجاہدین دا سپہ سالار بنا کے ملک روم دی طرف روانہ فرمایا سی۔ تو سیاسی حالات نے سنگین رخ اختیار فرما لیا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی تھی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، شادی رائے اے ہے کہ تساں اس لشکر نو واپس بلا لو تاکہ مل کے انہاں دشمناں دا مقابلہ کیتا جا سکے۔ تو اس وقت وہ عشق ہی ہے سی جس نے سب دے خلاف پکار گئے آکھیا سی کہ قسم رب کعبہ دی، قسم معبود برحق دی، کہ ابو قحافہ دے بیٹے دی اے مجال نہیں کہ ابو بکر صدیق اس لشکر میں واپس بلاوے جس لشکر میں خود آمینہ دے نال نے روانہ فرمایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر جگ نے دیکھیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ڈٹ گئے اپنی بات دے، فرماندے نے مدینہ شریف دے انسانہ دیاں ہڈیاں نو فرمایا کتے گھروں دے رہن، فرمایا صدیق اکبر اس لشکر میں واپس نہیں بلائے گا جس کو امام الانبیاء نے روانہ فرمایا ہو۔ جدوں عشق دا فیصلہ نافذا ہو گیا، کائنات نے دیکھیا، جگ نے دیکھیا، کافراں تے حوصلے شکست خوردہ ہو گئے، اپنا دم توڑ کے رہ گئے۔ اس سے آدم دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو خطا دے نال نواز چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح دل دے اندر گھر کر جاوے، پھر اتباع مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام الہی دی تعمیر، سیرت نبوی دی پیروی عاشق دے رگ رگ دے اندر سما جاندی ہے۔ جدو رگ رگ دے اندر یہ چیزاں سما جاندیاں نے، پھر کی ہوندا ہے میرے ملت دے نوجواناں؟ دل تے، دماغ تے، روح تے کتاب و سنت دی حکومت قائم ہو کے رہ جاندی ہے۔ پھر کوئی بلال بندہ نظر آندا وے، کوئی سیدنا سلیمان فارسی بندہ نظر آندا وے، کوئی سیدنا صہیب رومی بندہ نظر آندا وے۔ تا علامہ اقبال سرکار نے سچ فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ علامہ اقبال سرکار فرماتے نے چلیا
تو محمد دے نال وفا کر اسی تینوں اپنے سینے نال لگا لاں فرمایا اسی تیرے کی فرمایا جدو حضور دے نال دلو جانو فرمایا وفا کر دکھاوے گا شریعت مصطفیٰ تے عمل کر دکھاوے گا پھر جہان کی لوح و قلم میں فرمایا تیرا ہو کے رہ جائے گا ہائے ہائے پھر اقبال بول اٹھے عاشق صادق سے نا فرماتے نے لحد میں قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے فرمایا بلیو قبر جڑی ہے اے اندھیر کمرہ ہے انیر کمرہ ہے فرمایا اس دے اندر اگر روشنی کرنا چاہنا میں پھر محمد مصطفیٰ کا عشق اپنے نال لے کے جائے جب حضور کا عشق اپنے نال لے کے جائے گا تو پھر فرمایا تیری قبر نور العلان نور ہو جائے گی آج دے نوجوان نو دیکھ کے علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرمان دینے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویران سے نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی فرماتے رہے فرمایا موجودہ نسل دے سینیاں دے اندر اگر عشق مصطفیٰ جیسی امانت نو فرمایا منتقل فرمایا جاوے تو پھر فرمایا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی واہ واہ اقبال کہندا ہے انہاں دے سینیاں دے اندر فرمایا صرف وہ عشق مصطفیٰ والی شمع روشن کرن دی ضرورت ہے تو پھر ممتاز قادری ورگے نو جدو کہندے نے ممتاز قادری کہہ دے میں نہیں ماریا فرماتے نہیں ہور تواڈے پیو نے ماریا وے سلمان کا سیر گستاخ ہائے ہائے آپ نے پھندے میں چم کے اکھیاں تے لا لیا پوچھا گیا اے غازی کیویں آپ فرماتے نے میرے محمد دے نام تے آ رہا ان قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا رحم لا شکا کلام دے ارشاد فرماندا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے محبوبہ فرما دے ہو
قل محبوبہ فرما دیو اگر تھوڑے باپ تھوڑے بیٹے تھوڑے بھائی تھوڑیاں عورتاں تھوڑے کنبے برادری والے تھوڑے کمائے ہوئے مال تجارت جس کا نقصان دا اندیشہ تھانو رہندا وے اور تھوڑیاں پسندیدہ فرمایا رہس جاواں یہ سب کچھ اگر تھانو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ محبوب ہو جاوے زیادہ پیارا ہو جاوے تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ رب العالمین فرمایا پھر اللہ کے حکم دا صاحب کا انتظار کرو اللہ نہ فرمانا نو ہدایت نہیں دیندا چل تسا میرے غضب اور عذاب دی لپیٹ کے اندر آ جاؤ گے وہ سجنا اس کو پتہ چل داوے ایک مومن واسطے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ صرف محبت فرض ہے بلکہ اپنی جان مال ہر چیز تو ود کے آمینہ دے نال پیار کردا ہر چیز تو آمینہ دے نال مقدم رکھے اگے رکھے خود آمینہ دے نال ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین آمینہ دلال ارشاد فرماتے ہیں فرمایا تھوڑے وچوں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد تمام لوگوں تو زیادہ محبوب نہ ہو جاواں بولو مزے نال سبحان اللہ فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب چیزاں تو ود کے آمینہ دا لال محبوب نہ ہو جاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ ایک دن آمینہ دے لال دے نال جا رہے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ودوہا دے چہرے والیا یا رسول اللہ تسی میری جان تو علاوہ ہر چیز کو زیادہ میں نے محبوب ہو حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک میں محمد دے نال جان تو ود کے بنا پیار کروں اللہ اکبر کبیرہ آپ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ قسم رب کعبہ دی تسا ہن عمر دی جان تو بھی ود کے مینوں پیارے عمر دی جان تو بھی ود کے مینوں محبوب ہو تو حضور نے فرمایا اے عمر ہن تیرا ایمان فرمایا عروج پا گیا ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا تے جڑے کہندے نے نبی دا اونا ادب کرنا جنہ وڈے برا دا کریدا ہے تو ایسے جڑے عاشق نے وہ پھر پیچھے رہ جاندے ہمیشہ بلال حبشی سرکار ورگے بازی لے جاتے ہیں بولو سبحان اللہ کیونکہ پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے جڑی کرگس ہلن دیئے ان دی نگاہ دنیا مردار تے رہی دیئے
تے جڑا باز ہوندا ہے وہ زندہ دا شکار کرتا ہے. بول سبحان اللہ. سید اکبر آبادی سرکار فرماتے ہیں اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ اکبر کبیرہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. ذرا بولیے سبحان اللہ. عزیز دوستو، جنگ احد کے اندر شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور پاک سرکار شہید ہو گئے. تو ایک صحابنا اماں جی نو پتہ چلیا تو آپ بے چین ہو گئیاں، بے قرار ہو گئیاں. جدو جنگ تو صحابی واپس آئے نا، آن والے کو پوچھا دسو حضور کیسے نے؟ تو صحابی نے دسیا تہاڈا باپ شہید ہو گیا. دوسرا آیا صحابی رسول، تو آپ پوچھ دیا نے دسو حضور کیسے نے؟ آن والے نے دسیا تیرا بھائی شہید ہو گیا. آپ فرما دیا نے دسو یا رسول اللہ کیسے ہوں؟ اللہ اکبر کبیر. پھر آن والا آیا وے اماں جی پوچھ دیا نے دسو حضور کیسے نے؟ آن والے نے دسیا کہ تھوڑا شوہر جنگ کے اندر شہید ہو گیا. اللہ اکبر کبیر. اماں جی پھر فرما دیا نے دسو یا رسول اللہ کیسے نے؟ جدو جنگ فتح ہو گئی صحابہ واپس تشریف لے کے آئے، حضور پاک آ گئے. روایات کے اندر آتا ہے اماں جی محترمہ صحابنا بے قرار ہو کے بے چین ہو کے کملی والی چادر نو پکڑ کے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا وے، میرا بھائی شہید ہو گیا وے، میرا سر کا تاج، میرا شوہر جنگ دے اندر شہید ہو گیا وے. یا رسول اللہ تسی میری آنکھاں دے سامنے ہو، تسی صحیح سلامت ہو، تو آتے ہوندیا ہر مصیبت ہچ. ہائے ہائے ذرا بولو سبحان اللہ. ایسا عشق ہونا چاہیے آمینہ کے لال دے نال تے پھر بندہ بندا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار بارگاہ رسالت کے اندر جلوہ فرمانے عرض کردے ہیں یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا حامیم دے کنڈا والیا یاسین دے سرے والیا. یا رسول اللہ میں صدیق اکبر دا دل کر داوے چہرہ وضحا میرے سامنے ہوگے، چہرہ مصطفیٰ میری آنکھاں میں سامنے ہوگے، میں ٹکٹکی لا کے تھوڑا دیدار کر دارا کیونکہ اے تن میرا چشمہ ہوگے. ہوئے تن میرا چشمہ ہوئے، ہوئے تن میرا چشمہ ہوئے،
تے میں مرشد ویکھنا رچا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ڈٹھو مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا مرشد دا دیدار میرا کامل دا ہو مرشد دا دیدار میرا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا صدقے جاواں میری ملت دے نوجوانا مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے عرض کردن یا رسول اللہ سونیا دسو قیامت کدو ہونی ہے قیامت کدو قائم ہونی ہے حضور پاک سرکار فرما دینے وعادت لہا اے میرے یار انس دسو قیامت واسطے کی کچھ تیار کر کے رکھیا جے آپ پر گردن یا رسول اللہ ودوہا دے چہرے والیا سونے تے پیارے مکھڑے والیا تھوڑے صحابی نے ہور کچھ کا پیار نہیں کیتا مگر اللہ تے ان دے رسول دے نال میں محبت کرنا وا اللہ تے ان دے رسول دے نال عشق رکھنا وا رب دی رضا دی خاطر پیار کرنا وا ایک روایت مسلم شریف دی دوجی روایت دی اندر آندا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی دا یار صحابی رسول نبی دے نال پیار کرن والا وے نبی دے نال عشق رکھن والا وے بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے عرض کر دنی یا رسول اللہ سونے تے پیارے مکھڑے والے میں تھوڑے نال بڑے پیار کرنا وا تھوڑے نال بڑے عشق رکھنا وا اپنی جان تو ود کے یا رسول اللہ میں صبح گھر جانا نہ بیوی دے نال میرا دل لگ جاوے نہ گھر والیاں دے نال دل لگ جاوے نہ بچیاں دے نال میرا دل لگ جاوے نہ یاراں دوستاں دے نال تھوڑے صحابی دا دل لگ جاوے یا رسول اللہ جب تھوڑے تو جدا ہونا وا دل بے چین ہو جاندا دل بڑا بے قرار ہو جاندا وے یا رسول اللہ منو ایک گل کھائی جا رہی ہے جنت دے اندر یا رسول اللہ تسا اعلی درجے دے وچ ہوگے اگر اسی جنت دے اندر چلے بھی گئے
یا رسول اللہ سے تھلے والے درجے ہوں گے وہ کالی کملی والیا آمینہ دلالا سونیا مینو ایک غم کھائی جا رہا ہے ایک گل کھائی جا رہی ہے اس دنیا سے اندر رہ کے تھوڑے تو ایک پل میں جدا ہوں دل بے چین ہو جانا وے دل بے قرار ہو جانا وے سکون نہیں آنا جب تک تھوڑا دیدار نہیں کر لینا ہائے ہائے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ جنت دے اندر اگر اسی چلے بھی گئے تھوڑے تو بغیر جنت دے اندر بھی کیوں رواں گے حضور پاک سرکار نے جڑا جواب دیتا ہے ہم شیراں دے سنا دینا حضرات بولو سبحان اللہ حضور پاک سرکار فرماتے نے دسو کی تیار کیتا جے دونوں روایتاں دا لبے لبا کے ہوئی جو ہن عرض کرن لگا وا صحابی رسول اپنی زبان حال دے نال کہندے نے اساڈی تے ہے بس اے ہو کمائی اساڈی تے ہے بس اے ہو کمائی جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائی اساڈی تے ہے بس اے ہو کمائی نہ دنیا نہ دولت نہ رونق نہ شہرت نہ دنیا نہ دولت نہ رونق نہ شہرت تیرے درد شاہ کرم گدائی اساڈی ہے بس یہ ہو کمائی جدو صحابی رسول نے عشق نبی دے اندر ڈوب کے بارگاہ رسالت دے اندر اتنا عرض کیتا حضور پاک سرکار ارشاد فرما دے جندی بھی ہے یارو بس اے ہو کمائی جندی بھی ہے یارو بس اے ہو کمائی سنگت انہیں رب نبی بھی ہے پائی اللہ اکبر کبیرہ حضور پاک سرکار نے فرمایا اے میرے یار سبحان پریشان نہ ہو اس جگ دے اندر رہ کے جیڑا جس دے نال محبت کردا ہوے گا کل قیامت والا دن ہوے گا فرمایا او دے نال ہی اٹھایا جاوے گا تے جے اگر اس دنیا تے رہ کے تو میں محمد کریم لجپال سرکار دے نال پیار پا لواں گے تے پھر انشاءاللہ آپ دی سنگت نصیب ہو جائے گی تے جیڑا مومن ہوندا ہے نا وہ کافراں دے نال دین دشمناں دے نال بد مذہباں دے نال صحابہ دے گستاخ دے نال اولیاء دے گستاخ دے نال نبیاں دے گستاخ دے نال رب دے گستاخ دے نال یارانے دوستیاں پاندا نظر نہیں آندا بلکہ نبی دے یاراں دے نال پیار کرن والیاں دے نال یارانے پاندا نظر آندا ہے جے اگر اتھے رہ کے کافراں منافقاں گستاخاں دے نال یارانے رکھن والا ہوے گا پھر نبی دے فرمان دے مطابق انہاں دے نال اٹھایا جائے گا تے جے ایتھے رہ کے نبی دے نال پیار کردا ہوے گا نبی دے صحابہ دے نال پیار کردا ہوے گا نبی دے صحابہ دے نال اٹھایا جائے گا بولو سبحان اللہ
اللہ دا قرآن میں بیان فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد پاک اللہ دے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا جڑے محمد دے سنگی نے ساتھی نے نال رہن والے نے، فرمایا دین دے دشمناں تے کفار تے سختی کردیاں نظر آندے نے، رحماء بینہم آپس دے اندر بھائی بھائی نظر آندے نے۔ انہاں دا رد ہو گیا اس مبارک آیت دے اندر جڑے کہندے نے نہیں ساریاں دے نال مل جل کے رہنا چاہیے، نہیں نبی دے یاراں دے نال جڑے نبی دے عاشق صادق نے انہاں دے نال مل کے لینا ہے، دوسریاں تو جدا ہو کے رہنا، کیونکہ موتی چوگ جنا دی ہو وہ کدی نہ چگ دے دانے، نظر جنا تے سونا مرشد پاوے، وہ کملے بھی ہو نسیانے، تے لگ دی نالو ٹوٹ گئی چنگی، بے قدراں دی یاری، بھلا ہویا لڑ نیڑے او چھٹیا، ساڈی عمر نبی دی سہارے، ہائے ہائے ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ۔ جدو نبی علیہ السلام نے اتنا ارشاد فرمایا وے جی اس دنیا تے رہ کے ساڈے نال پیار کر دے ہو پھر جنت دے اندر بھی ساڈے نال ہی ہوو گے۔ ادھروں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے حاضر ہو گئے، رب دا قرآن لے کے نازل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جڑا حکم رب دا مندا وے، والرسول رسول اللہ دا حکم مندا وے، تو فرمایا پھر انہوں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انہاں دا ساتھ ملے گا جنہ پہ رب العالمین نے انعام فرمایا وے۔ کو انعام یافتہ کہڑے نے؟ من النبیین، ان نبی نے نبیاں دا ساتھ مل جاوے گا، والصدیقین، وہ صدیقین نے سچے لوگ نے سچیاں دا ساتھ مل جاوے گا، والشہداء والصالحین، شہیداں دا ساتھ مل جاوے گا جڑے قرآن دے بیان دے مطابق زندہ نے اور انہاں نوں رزق بھی ملدا ہوے، والصالحین، نیک صالحین اولیاء کرام دا ساتھ بھی مل جاوے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا ہی اچھے ساتھی نے، ہائے ہائے ہائے
جیڑا اللہ تے اون دے رسول دے نال پیار کرن والا ہوے، رب دا حکم منن والا ہوے، رسول دا حکم منن والا ہوے تے اونوں انہاں چواں دا ساتھ نصیب ہو جاوے تے ہور چاہیدا کی ہے؟ بول سبحان اللہ۔ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب پتریاں جواب دیندے ہویا سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جڑے آندے نے کہ نہیں بس اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، تو میں اس عقل کے اندھے سے، دل کے گندے سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی دنیا میں رہ کر تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی کیس آ جاتا ہے حکومت کی طرف سے، تو سیدھا عدالت میں نہیں جاتا، سیدھا جج کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وکیل کے پاس جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، تو سیدھا وکیل کے پاس جاتا ہے، اس کے وسیلے سے پھر جج کے پاس جاتا ہے، پھر عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ ارے بارگاہ رسالت کے اندر آنے کے بغیر تو رب العالمین کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل اللہ کے قرآن سے دے دیتا ہوں، سنا تو بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اگر تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو تو فرمایا میرے مصطفیٰ کریم دے دربار قرآنوار تے حاضر ہو جاؤ، بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہو جاؤ، تو فرمایا مصطفیٰ کریم سواڈے واسطے مغفرت منگن، تو فرمایا اپنے رب نو ضرور بخشن والا مہربان رب ہوگی۔ سناؤ وسیلے تو بغیر کوئی چارہ ہے، بارگاہ رسالت تو بغیر کوئی چارہ ہے، تو بس یہی تو میں کہتا ہوں نا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے سری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا ہے، یہ کلندر لاہوری بات کر رہا ہے، عاشق رسول بناف رسول آپ فرماتے ہیں اگر میرا جوہر آشکار ہوا ہے، کلندری سے ہوا ہے، تبنگری سے نہیں۔ ان ملاؤں کے پاس تبنگری ہے جو برباد ہونے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سکندر بادشاہ تھا، اس کے متعلق آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کے بارے ایک بات بہت مشہور ہے، وہ جدھر بھی جاتا تھا اور اس چیز کو پسند کرتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرا استقبال کرتے رہیں، ہمیشہ غرور کے اندر رہتا تھا، تکبر کے اندر رہتا تھا۔
ایک دن اس نے کسی شہر میں جانا تھا، تو ادھر اس نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ جب میں آؤں کوئی چھوٹا کوئی بڑا میرے استقبال کے لیے رہ نہ جائے، سب کو قطار میں کھڑا کیا جائے جب میں وہاں پر آ جاؤں۔ ایسا ہی ہوا، جب یہ سکندر بادشاہ کے آنا تو ادھر ایک اللہ کا درویش بھی رہتا تھا، ایک اللہ والا بھی رہتا تھا، جس میں لوگ اپنے اللہ سے لگائی ہوئی تھی، کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتا تھا، اللہ رسول سے پیار کرتا تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں اللہ رب العالمین کے ذکر فکر میں مشغول ہے۔ جب یہ گیا اس نے دیکھا تو بڑا عقل کے اندر آ گیا، تکبر غرور کے اندر آ گیا، کہتا ہے یہ کون ہے جو میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ اس کے دوستوں نے بتایا یہ کوئی درویش ہے، یہ کوئی فقیر ہے، یہ بات ہی نہیں سنتا، بات ہی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے سکندر ہی ہے نا، انسان ہی ہے نا، تو ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے فقیر درویش تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ اندر سے آواز آتی ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں سکندر ہوں۔ تو جھونپڑی سے آواز آتی ہے ارے سکندر سن، اگر تو سکندر ہے تو اس جھونپڑی کے اندر کلندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سکندر بادشاہ کہتا ہے ارے درویش بابا مجھے یہ تو بتا، سکندر کسے کہتے ہیں، کلندر کسے کہتے ہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے سکندر اور کلندر میں یہ فرق ہے، جب سکندر مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، جب کلندر دنیا سے جاتا ہے تو مقام آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال پھر بول اٹھے، سناؤں ذرا، بولیے سبحان اللہ۔ عاشق رسول کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے افرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ نجف۔ اب فرماندے نے میں تا یورپ دے اندر بھی رہا ہاں، امریکہ دے اندر بھی رہا ہاں، میری تہجد والی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ درود و سلام دے ورد دے وچ ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتے سن۔ اگر انہاں نوجوان طبقے کے سینیاں دے اندر عشق مصطفیٰ جیسی امانت کو منتقل فرمایا جاوے تو پھر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ قربان جاواں میرے ملت نوجواناں، فتح مکہ تو پہلا مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار نو دشمناں نے کافراں نے قید دے اندر کر لیا، اپنے نرگے دے اندر لے لیا، ادھر حرم شریف تو آپ نو باہر لے جایا گیا شہید کرن واسطے۔ ابو سفیان اسلام قبول کرن تو پہلا کہندے نے اے زید اگر تھوڑی جگہ تے محمد پاک ہون، محمد تھوڑی جگہ تے ہون، معاذ اللہ انہاں نوں قتل کیتا جاوے۔
انہاں نو شہید کیتا جاوے، تسی اپنی بیوی بچے اہل و عیال کے اندر جا کے خوش نظر آؤ۔ کیا تھانو قبول ہے؟ کیا تھوڑا دل کر داوے؟ آپ فرما دینے تو ایک کہنا میں کہ معاذ اللہ میری جگہ تے محمد پاک ہون۔ آپ فرما دینے نا نا میں تو یہ جانا ماں کہ حضور علیہ السلام جتھے بھی جلوہ فرما دے، آپ سرکار جتھے بھی تشریف فرما دے، میرے محبوب دے پیران دے اندر کنڈا بھی نہ چپے۔ میں تو یہ جانا ماں ظالمہ تو کی گل کر دیتی ہے صدقے جاواں جدو ابو سفیان نے سنیا وے بیک وقت جلال دے اندر آ کے کہنا وے میں بڑیا نو ویکھیا وے، پر جویں محمد دے صحاب محمد دے غلام محمد دے نال پیار کردے نے، محمد دے نال عشق رکھدے نے، کوئی نہیں رکھدا۔ آئے ہائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر ستائے جاندے سن، چھوٹے چھوٹے بالاں نوں آپ دے پیچھے لگایا جاندا سی، جڑے آپ نوں پتھر مار دے سن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہاں بچیاں نوں فرماندے نے او بچوں ایسا پتھر مارو میں نماز نہیں پڑھنی ہوندی، خون دے نال میرے کپڑے تر بدر نہ ہو جان۔ اپنی نماز دا خیال ہے، اپنی تکلیف دا اپنے جسم دا خیال نہیں۔ اور میرے ملت دے نوجوان صدقے جاواں قربان جاواں حضرت بلال حبشی سرکار دے ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر میخاں چوکیاں جاندیاں سن۔ امیہ بن خلف کہندا سی اے بلالا کلمہ نبی دا چھڑ دے، جو آکھے گا تینوں دے چھوڑا گا۔ آپ فرماندے نے او ظالمان لالچ دے ماوے نبی دے یار نبی دے غلام لالچ دے اندر نہیں آدے، انہاں سودا اپنے رب دے نال کر لیا وے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کوئی مرد ایسے نے جنہاں نے اپنی جاناں دا سودا جنت دے بدلے اپنے رب دے نال کر لیا۔ قربان جاواں پھر امیہ بن خلف کہندا ہے بلالا نبی دا کلمہ چھڑ دے نہیں تے تیرے جسم دی بوٹی بوٹی کر دیا گا، تینوں کتیاں پھر تے لٹا کے مار دیا گا، تینوں پیاسا مار دیا گا۔ حضرت بلال پاک عرض فرما دے فرمایا جسم دی بوٹی بوٹی ہو سکتی ہے پر محمد علی تا ایمان نہیں جا سکتا، کیونکہ بھاویں سونے ہون ہزاراں اسا کدی نہیں یار وٹانا۔ خواجہ غلام فرید فرماندے نے ایڈے دھکڑے دوڑے کھاواں گے ایک یار دے گیت سی گاواں گے، بندہ یار دے نام دا پاواں گے، بندہ یار دے نام دا پاواں گے، اساں بھی شانے پیر ہٹونا مام سونے ہون ہزارا اساں کدی نہیں یار وٹانا۔ ان بلال حبشی سرکار اس ظالم نو کی جواب دیندے نے اساں دین نبی دا نہیں چھڈنا، منظور ہے آریا وچ چرنا،
اسدین نبی دا نہیں چھڑنا منظور ہے یار وچ جلنا ہس ہس کے سولی تے چڑھنا اسا شوق جیسی سکتونا بھاوے سونے ہون ہزارا اسا کدے نہیں یار وٹانا جدو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تے آخری وقت آ گیا نزادہ وقت طاری ہویا تو آپ دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے ہائے غم ہائے مصیبت تو حضرت بلال پاک سرکار فرماتے نے وافر حتی غدن القا محمدن و اصحابہو آپ سرکار فرماندے نے چلیے کی کہنی ہے وہاں خوشی کل اسی محمد اصحاب نو ملن والے اللہ اکبر کبیرہ ایک اعلان سماعت فرماؤ اج رات بعد از نماز عشاء بڑی 11ویں شریف دی محفل شریف اس ہی مسجد دے اندر تو ذوق شوق دے نال جناب نے تشریف لے کے آ جانا ہے 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی نماز تو بعد فوری انشاءاللہ تلاوت نعت بعد بیان شروع ہو جائے گا دعا ہے اللہ رب العالمین تینو مینو عمل دی توفیق عطا فرماوے حضور علیہ السلام دے عاشقاں صادقاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین